اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے زاہدوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے متعلق، اور ان کے کچھ مثالوں سے واقعات بھی بیان کریں گے، اور اس کو ہم ایک دو پروگرام میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو زاہدوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اگر سمجھنا ہے تو اصل میں یہ ایسے ہے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یوں تو زاہد اور سخاوت مفہوم اور صورت عمل کے لحاظ سے دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ زہد ہونا اور سخاوت جو ہیں الگ سے، لیکن مال کے اعتبار سے یہ قریب قریب ہیں، اس لیے کہ زہد کا مطلب یعنی دنیا سے بے رغبتی جس شخص میں ہوگی، سخاوت اس کے لیے لازم ہے۔ جب اس کو اس کے رکھنے کی رغبت ہی نہیں تو پھر وہ لامحالہ جو ہے وہ سخاوت ہی کرے گا یا کرے گی۔ اس طرح سخاوت اصل میں وہی شخص کر سکتا ہے جس کو مال کی محبت نہ ہو۔ جتنی زیادہ مال کی محبت ہوگی اتنا ہی بخل اس میں ہوگا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ارشاد عالی ہے کہ بخیل کی اور صدقہ کرنے والوں کی جس کی عادت کثرت سے صدقہ کی ہو، ایسی اس کی مثال ہے جیسے کہ دو آدمی ہوں، ان کے اوپر لوہے کی زرہیں اس طرح لپٹی ہوئی ہوں کہ ان دونوں کے ہاتھ بھی وہ زرہ کے اندر ہی سینے پر چمٹے ہوئے ہوں، زرہ سے باہر نکلے ہوئے نہ ہوں۔ پس صدقہ والا یعنی سخی شخص جو صدقہ کرنے کا عادی ہے، جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ خود بخود کھلتی چلی جاتی ہے اور ہاتھ بے تکلف فوراً زرہ سے باہر آ جاتا ہے۔ اور بخیل جب جو ارادہ کسی صدقہ کا کرتا ہے تو وہ جو زرہ اور زیادہ سکڑ جاتی ہے، جس سے ہاتھ اپنی جگہ سے جنبش ہی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ سخی جب خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل اس کے لیے فراغ ہو جاتا ہے، جس سے وہ بے تکلف خرچ کرتا ہے۔ اور بخیل اگر کہے سنے یا کسی اور وجہ سے کسی وقت ارادہ بھی کر لیتا ہے تو اندر سے کوئی اور چیز اس طرح اس کو پکڑ لیتی ہے جیسا کہ لوہے کی جو زرہ نے اس کے ہاتھ باندھ دی ہوں، تو ہاتھوں کے زور سے زرہ کے اندر سے نکالنا بھی چاہتا ہو، یعنی دل کو بار بار سمجھاتا ہے مگر وہ مانتا ہی نہیں، ہاتھ اٹھتا ہی نہیں۔ تو ایک نہایت صحیح اور سچی مثال ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بخیل آدمی خرچ کرنا بھی چاہتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھتا۔ کہیں 10 روپے خرچ کرنے کا موقع ہوگا تو 10 پیسے بھی مشکل سے نکالے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے واقعات کو اگر مشاہدہ کریں تو اس کثرت سے اس چیز کی مثالیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور کہ ان کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ غزوہ تبوک کو ہی لے لیں۔ غزوہ تبوک کے وقت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ضرورت تھی کہ تحریک فرمائی آپ نے کہ تمام لوگ کنٹریبیوٹ کریں، حضرت ابوبکر صدیق کا اس وقت جو کچھ گھر میں رکھا تھا سب کچھ جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا مشہور واقعہ ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول، یعنی ان کی خوشنودی کا ذخیرہ گھر میں موجود ہے۔ حکایات صحابہ میں یہ قصہ مفصل جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس طرح کے کئی دوسرے حضرات کے متعدد واقعات جو ہیں حکایات صحابہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اگر اس کو سمجھے تو اثار، ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے جو مقرب ترین بندے ہیں ان کا خاصہ ہے۔ اگر ہم بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق کو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ذکر، تو کہ اس سے بڑھ کر ان کے زہد ہونے اور ان کے سخی ہونے میں اور کیا جو ہے وضاحت ہو سکتی ہے۔ خود رب محمد حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کے موقع پر فرمایا
کہ جس کا مطلب ہے کہ آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اس غرض سے اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، اور بجز اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے اس کی کوئی اور غرض نہیں ہے، اور کسی کا اس کے ذمہ احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یعنی اخلاص کو یہ کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ آیت شریفہ جو ہے یہ والی جو اوپر میں نے بیان کی ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، عرض کیا، یا رسول اللہ، مال کیا میں اور میرا مال آپ کے سوا کسی اور کا ہے؟ حضور کا یہ ارشاد بہت سے صحابہ کرام سے بہت سی روایات میں نقل کیا گیا۔ سعید بن جو المسیب کی ان کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے مال میں فرماتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 جو درہم تھے جو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کر دیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں۔ ایک اور حدیث ہے کہ اسلام لانے کے وقت جو ہے وہ ان کے پاس جو درہم تھے وہ ہجرت کے وقت 5,000 رہ گئے تھے، یہ ساری رقم جو تھی وہ آپ نے غلاموں کے آزاد کرنے میں جو ہے وہ صرف کر دی اور اسلام کے دوسرے کاموں میں خرچ کیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ضعیف غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں غلام ہی آزاد کرانے ہیں تو قوی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرو تاکہ وہ تمہاری مدد بھی کر سکیں، وقت پر کام بھی آ سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے آزاد نہیں کرتا غلاموں کو، میں تو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور حق تعالیٰ شانوں کے ہاں یہاں ضعیف کمزور کی مدد کا جتنا اجر ہے وہ قوی کی مدد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر احسان ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دے دیا ہو، مگر ابو بکر کا احسان میرے ذمے ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ حق تعالیٰ خود ہی قیامت کے دن ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ تو یہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، تو بلا شبہ جو ہے ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ ایک دفعہ یہاں اور واقعہ بیان کروں میں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی حاجت پیش کر کے کچھ مدد چاہیے اور سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، تیرے سوال کی وجہ سے جو مجھ پر حق قائم ہو گیا ہے وہ میری نگاہ میں بہت اونچا ہے، اور تیری جو مدد مجھے کرنا چاہیے وہ میرے نزدیک بہت زیادہ جو مقدار کی ہے، اور میری مالی حالت اس مقدار کے پیش کرنے سے عاجز ہے جو تیری شان کے مناسب ہو، اور اللہ کے راستے میں تو آدمی جتنا بھی زیادہ خرچ کرے وہ کم ہی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اتنی مقدار نہیں جو تیرے سوال کے شکر میں مناسب ہو۔ اگر تو اس کے لیے تیار ہو جو میرے پاس موجود ہے اس کو تو خوشی سے قبول کر لے، اور مجھے پھر اس پر مجبور نہ کرے کہ میں اس مقدار کو کہیں سے حاصل کروں جو تیرے مرتبہ کے مناسب ہو، اور تیرا جو حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے اس کو پورا کر سکے تو میں بخوشی حاضر ہوں۔ اس سائل نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جو کچھ آپ دیں گے میں اسی کو قبول کروں گا اور اس پر شکر گزار رہوں گا، اور اس سے زیادہ نہ کرنے میں آپ کو معذور سمجھوں گا۔ اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانچی سے فرمایا کہ ان 3 لاکھ درہم میں سے جو تمہارے پاس رکھوائے تھے جو بچے ہیں لے آؤ۔ وہ 50,000 درہم لے آئے، اس کے علاوہ سب خرچ کر چکے تھے۔ حضرت حسن نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دینار اشرفیاں اور بھی تو تھے۔ خزانچی نے عرض کیا کہ وہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ جب یہ سب کچھ آ گیا تو اس سے کہا کہ کوئی مزدور لے آؤ جو ان کو تمہارے گھر تک پہنچا دے۔
وہ مزدور لے کے آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور اپنے بدن مبارک سے چادر اتار کر مرحمت فرمائی کہ ان مزدوروں کی مزدوری بھی تمہارے گھر تک پہنچانے میں میرے ہی ذمہ ہے، لہٰذا یہ چادر فروخت کر کے ان کی مزدوری دے دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ کے غلاموں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے 1 درہم بھی باقی نہیں رہا، آپ نے سب کا سب ہی دے دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی امید ہے کہ اپنے فضل سے مجھے اس کا بہت ثواب دے گا۔ سب کچھ دینے کے بعد جب اپنے پاس کچھ بھی نہ رہا، مقدار بھی اتنی زیادہ تھی، پھر بھی جو تھا کہ سائل کا حق، پھر بھی ان کے دل میں ایک الگ تھا، سب کچھ دے دیا کہ سائل کا حق ادا نہ سکا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہر وقت جو تھے خدا کی راہ میں، آپ نے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی ذرہ برابری خدا اور رسول کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بہت بڑی ہستی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، جن کا میں نے یہاں پہ واقعہ جو ہے بیان کیا۔ تو یہ اس میں اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں، بے شک مالک جو ہے کئی گناہ کر کے اسے جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا بے انتہا اجر ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مکان میں ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخ پڑوسی کے مکان پر بھی لٹک رہی تھی۔ وہ پڑوسی غریب آدمی تھا۔ جب یہ شخص اپنے درخت پر کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتا تو حرکت سے کچھ کھجوریں پڑوسی کے مکان پر بھی گر جایا کرتی، جن کو اس کے غریب بچے اٹھا لیا کرتے۔ یہ شخص پر درخت پر سے اترتا اور پڑوسی کے مکان پر جا کر ان بچوں کے ہاتھ سے کھجوریں چھین لیتا۔ پہلے میں آپ کو سخاوت کی مثال دی ہے، سخی کی، اور اب میں آپ کو یہاں پر بخل کی بات بتانے لگی ہوں۔ تو وہ شخص جو تھا، وہ کھجوریں جو گرتی تھی وہ بجائے بچوں کو دینے کے ان کے ہاتھوں سے کھجوریں چھین لیتا، حتیٰ کہ ان کے منہ میں سے بھی انگلی ڈال کر نکال لیتا۔ اس فقیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ اس کے بعد کھجور کے مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فلاں کھجور کا درخت جو فلاں شخص کے گھر میں جھک رہا ہے، وہ تم مجھے اس وعدے پر دیتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت مل جائے۔ اس نے عرض کیا حضور، اس کے اور لوگ بھی خریدار ہوئے اور میرے پاس اور بھی درخت ہیں، مگر اس کی کھجوریں مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے میں نے فروخت نہیں کیا۔ اور یہ کہہ کر اس نے دینے سے عذر کر دیا۔ مالک تو بہرحال وہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔ ایک تیسرے صاحب اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ انہوں نے اس کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لیے بھی وہی وعدہ جنت میں کھجور کے درخت کے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بھی وہی وعدہ ہے۔ یہ صاحب اٹھے اور اس درخت کے مالک کے پاس کہا کہ میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے، تم اپنے اس درخت کو کسی قیمت پر بھی بیچ سکتے ہو۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس پر بھی نہیں دیا۔ یہ درخت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنا کوئی نہیں دے گا۔ اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت چاہیے؟ اس نے کہا کہ 40 درختوں کے بدلے میں بیچ سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا ایک ٹیڑے درخت کی قیمت 40 درخت بہت زیادہ ہے۔ اچھا اگر میں 40 درخت اس درخت کے بدلہ میں دے دوں تو کیا تو بیچ دے گا؟ صاحب درخت نے کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو قسم کھا میں نے 40 درخت اس ٹیڑے درخت کے بدلے میں دے دیے۔ اس کے بعد وہ صاحب درخت پھر گیا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ ان صاحب نے کہا اب تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا، تیرے کہنے پر میں نے قسم کھائی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس شرط پر کہ سب کے سب ایک ہی جگہ ہوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر اس پر بھی وعدہ کر لیا کہ سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ بات پختہ کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت میں نے خرید لیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہ درخت اس فقیر کو مرمت فرمایا۔ اس کے بعد سورہ واللیل نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایکچولی سورہ واللیل جو تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر سوچنے سمجھنے والی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور اس پر ہمیں تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لالچ نہیں کرتا اور اللہ رسول کی اطاعت کو، رضا کو مد نظر رکھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بے مثل
اور ان گنت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کو اپنے پر مرز وجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان واقعہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔